پاکستان اور بھارت میں ایک ڈپلومیٹک وار جو ہے اس میں بڑی تیزی آ گئی ہے۔ اس سفارتی جنگ کے سلسلے میں پاکستان اور بھارت کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ڈیلیگیشنز بنا کر ان کو مختلف ممالک کے دوروں پر بھیجا جا رہا ہے، لیکن اس وقت پاکستان اور بھارت میں جو سوال سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک سیز فائر ہے یہ برقرار رہے گا یا نہیں۔ پاکستان میں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ سیز فائر صرف پاکستان نے کیا ہے، انڈیا نے نہیں کیا، کیونکہ اس نے ایک تو سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کو معطل کیا اور اس کے بعد پاکستان کے جو دریا ہیں ان کا پانی بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہندوستان کی طرف سے سیز فائر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں اب ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمیں قومی یکجہتی نظر آ رہی تھی وہ آہستہ آہستہ اس میں کچھ دراڑیں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو اپوزیشن کی ایک اہم پارٹی ہے تحریک انصاف، اس کو ان جو ڈپلومیٹک ڈیلیگیشنز ہیں اس میں شامل نہیں کیا گیا، اور دوسری طرف سے تحریک انصاف کے ایک رہنما نے کہا کہ ہم اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، لیکن ایک اور رہنما نے اس کی تردید کر دی۔ تو صورتحال کیا ہے اس میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فیصل واڈا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور جناب ڈاکٹر نثار جٹ صاحب تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کی جو داخلی سیاست ہے اس کی طرف آئیں، واڈا صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ایک سیز فائر ہے کیا یہ برقرار رہے گا؟ بہت شکریہ میر صاحب۔ دیکھیں میر صاحب، برقرار رہنا ضروری اس لیے کہ جتنا نقصان آپ نے دشمن ملک کا کیا ہے، اب وہ چانس اگر پھر لیتے ہیں تو پھر اتنا بڑا نقصان کے بعد تو کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ ویسے ان کے پاس سیاسی کریڈیبلٹی رہی نہیں ہے، عامی کریڈیبلٹی انڈیا کے پاس رہی نہیں ہے، جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ان کے آپ نے سٹاکس بھی بٹھا دیے ہیں، اکنامیکل لاس بھی آپ نے کر دیا ہے، پلس ہم نے جو ہمارے ساتھ متحد یا جو نیبرنگ کنٹریز تھیں جن کے ہم نے استعمال کیے چیزیں ان کے شیئر پرائز بھی کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہماری دوستی میں اکنامیکل فائدہ بھی اور دوسرے فائدے بھی ہیں۔ اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ایک واحد ملک ہیں امیر صاحب جس کے اندر جتنی رسپانسبلٹی سے ہمارے میڈیا مالکان، میڈیا چینلز، آپ لوگ اینکرز، رپورٹرز، جو رسپانسبلٹی آپ لوگوں نے دکھائی ہے اس جنگ کے دوران، وہ جتنی آپ کو اپریشیٹ کیا جائے، جتنا آپ کو پریز کیا جائے وہ کم ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ رسپانسبلٹی دکھائی، پورے ملک کو یونائٹ کر دیا۔ ہمارے لیے تو یہ وار ایک یونٹی کی وار ہو گئی۔ دیکھیں یہ ایک آرمی چیف جو ہیں عاصم منیر صاحب، ان کی قسمت اچھی ہے، وہ ایک اچھی نیت کا تگڑا آدمی ہے۔ تو یہ اب ہمارے پاس چیف ہے، ہمیشہ میں کہتا تھا پھر قابل چیف ہے، پھر تگڑا چیف نکلا، اور اس کی فرم ڈیسیجنس کا یہ سارا بینیفٹ اور کریڈٹ پاکستان اٹھا رہا ہے۔ اور اس واحد ایک لیڈرشپ کی وجہ سے آرمی چیف کی، ایک جھنڈا پاکستان کا جھنڈا، ایک نام پاکستان، ایک قوم پاکستان۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر کوئی ایسا لیڈر ہی نہیں جو جوڑ سکے۔ باقی تو آپ سب وہ بغیر پہیے کے پی آئی اے کے جہاز میں سفر کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہی بھرپور فائدہ ہم نے انڈیا سے بھی اٹھا لیا۔ لیکن تمام جو پولیٹیشنز تھے وہ اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے تھے۔ دیکھیے میر صاحب، ہمارے پاس چوائس کیا تھی؟ اگر ایک قابل آدمی تھا، ایک تگڑا چیف تھا، اس کی قابلیت تھی، اس کا امتحان تھا، وہ اکنامیکل فرنٹ میں بھی کرتا رہا، بارڈرز کے فرنٹ میں بھی کر رہا تھا، تو ہمارے پاس آپشن کیا تھا؟ چلیں نمبر ایک میر صاحب۔ دوسرا میر صاحب یہ کہ انفارچونیٹلی اب ملک میں سیاست تو بچی نہیں ہے آپ کے پاس۔ اب یہی سیاست ہے کہ اسٹیبلش ڈیموکریسی آپ کی چل رہی ہے، اس ڈیموکریسی جو چل رہی ہے اس کا کریڈٹ بھی چیف کے پاس جاتا ہے۔ اگر یہ چیف ذرا سا ادھر ہو جائے تو یہ ڈیموکریسی بھی ریپ اپ ہو جائے گی، تو یہ کریڈٹ بھی اس کو دیتے، جب سب کچھ کریڈٹ ہی اس کا ہے تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دی چیف اونلی ناؤ۔ چیف نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے پاکستان کے آئین کے مطابق کرنا ہے، اور آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ دیکھیں میر صاحب میری بات سنیں، میں ابھی سینٹ کے اجلاس سے تو میں نے وہاں بڑے کھلے میں نے کہا سب کی ڈی پی جو ہے تصویروں پہ، واٹس ایپ پہ، پر انسٹاگرام کے اوپر سب پاکستان فوج، پاکستان آرمی، عاصم منیر، چیف عاصم منیر۔ تو میں نے کہا بھائی جب میں تم لوگوں کو پہلے فارسی میں سمجھا رہا تھا یہ بات، پہلے کھلے عام نہیں کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پاکستانی نے اس کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹی دیکھ لی ہے کہ یہ پاکستان کو لے کے چل رہا ہے، تو پھر پریز کریں نا، پھر ہم اسی کی بات کریں۔ اب اس کے سائے تلے اللہ نے اس کو اسباب بنا دی کہ ہم ڈیموکریٹک سسٹم بھی لے کے چل رہے ہیں، جیسا بھی اسٹیبلش ڈیموکریٹک سسٹم ہے، تو چلائیں سر اس کو۔ اچھا نثار جٹ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جن دنوں میں ٹینشن عروج پہ تھی تو ان دنوں میں آپ جو ہے وہ کافی ثابت قدمی کے ساتھ پاکستان کا دفاع بھی کر رہے تھے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک جنگ کا خطرہ تھا وہ اب ٹل گیا ہے یا نہیں ٹلا؟ ابھی سیز فائر یہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ جی بہت بہت شکریہ میر صاحب۔
میر صاحب میں سب سے پہلے تو پاکستان کی عوام کو مبارکباد، پوری صافی برادری کو مبارکباد، اپنے عسکری قیادت کو مبارکباد۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک وقت آیا اور گزر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ہمیں کامیابی دی۔ لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ پوری قوم اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ اچانک جنگ آئی اور پوری قوم نے یونٹی کا مظاہرہ کیا۔ اور میں تھوڑا سا اس بات کو اس طرح بھی کہوں گا کہ جس وقت ہم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے تو گورنمنٹ آئی ہے ہمارے پاس، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یکجہتی ہونی چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے۔ ایک دن پہلے ہمیں ڈنڈوں سے مارا گیا تھا ڈیالہ جیل کے باہر۔ ہم نے کہا جی ہم نے سب کچھ پیچھے کیا، حکومت آپ کی ہے، پاکستان ہمارا ہے، ہمارے لیے پاکستان پہلے ہے۔ آپ شہباز شریف کو کہیں آئیں فلور آف دا ہاؤس پہ، انڈیا کو، مودی کو آنکھ میں آپ ڈال کے بات کریں۔ ہم تمام کے تمام پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ورکر اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو ہم تو اس جنگ کو اون کیا اپنے ملک کی خاطر، اور الحمدللہ لیڈرشپ کا فقدان جو ہے جب وہ تو نظر آ رہا ہے، لیڈر تو واقعی جیل میں ہے۔ اگر نواز شریف صاحب باہر ہیں، نہ بول سکے، مریم بی بی نہ بول سکی، تو اس میں کسی کا قصور تو ہے نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ کو اس طرح بند کر کے، اور آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ جو ہے پاکستان میں لیڈرشپ نہیں ہے، لیڈرشپ موجود ہے۔ اس لیڈرشپ نے اپنا پورا کردار ادا کیا، اور پاکستان تحریک انصاف نے پورا کردار ادا کیا۔ دوسری بات، یہ جنگ ابھی ٹلی نہیں ہے کسی صورت۔ ابھی آپ مذاکرات میں جا رہے ہیں۔ انڈیا کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ جتنا بھیانک جواب اسے مل چکا ہے، وہ یہ تصور نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنی اس رسوائی کو جو ہے وہ اس کو یہ چھاپ لے کر آگے نہیں چل سکتا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ہمارا بدترین دشمن ہے، اور ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ہمیشہ ہم پر اس نے وار کیا ہے، اور اسپیشلی مودی جو ہے، مودی کا آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں، پلوامہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بامبے حملہ اٹھا کے دیکھ لیں، جب کبھی ان کے وہاں پر ان ہمدردیاں انہوں نے گین کرنی ہوتی ہیں، اور یہاں پر یہ جو ہے مودی صاحب جو ہے کوئی نہ کوئی ہم اپنے ملک میں کام کروا دیتے ہیں اور الزام ہم پہ ٹھہرا دیتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لیڈر اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں یہ اجمل قصاب پاکستانی تھا، وہ اپنا جس وقت حملہ ہوا تھا کارگل کا، میری کمر میں چھری گھونپ دی گئی، اس طرح کے الفاظ نواز شریف صاحب نے بھی چلیں میرا خیال ہے اس بات کو چھوڑ